السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف پنجاب سید توکل حسین نے رپورٹ دی ہے کہ کیپٹن صفدر کراچی میں گرفتاری کے بعد میڈیا سے گفتگو، بہت سارے رازوں کا انکشاف کر دیا۔ کیپٹن صفدر میڈیا سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اگر ماں کو استدعا کرنا جرم ہے تو پھر یہ جرم کرتے رہیں گے۔ ماں کو زندہ باد کہنا اگر جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے۔ اگر بابا قوم کے قدموں کو بوسہ دینا جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے۔ اور میں نسل در نسل مزاروں کا وارث چلا آ رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہمارے مزارات شروع ہوتے ہیں اور حضرت سلطان بہو تک، حضرت بابا سجاول تک ہمارے مزارات کا سلسلہ ہے۔ اور نائلو اور جائلو، تم مجھے مزارات کا ادب سکھاتے ہو؟ ہمارے گھر سے لوگ مزاروں کا ادب سیکھ کے جاتے ہیں۔ یہ ایک میرے اوپر اسٹیٹ ابو اسٹیٹ نے ایک پرچہ کٹوایا اور رات کی تاریکی میں شب خون مارا۔ میں اس بات پہ نہیں گھبرایا کہ میرا دروازہ توڑا۔ وہ دروازہ پولیس نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ ٹھڈے وہ تھے جو آئین کو ٹھڈے پڑھتے آ رہے ہیں۔ وہ ٹھڈے تھے جو ہماری آزادی سلب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اندر میری فیملی ہے، میں آ رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہے، مجھے 10 منٹ ٹائم دے دو۔ مگر جو بھی ہوا میں اس پہ، کیونکہ نواز شریف صاحب کا میسج جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ ہم نے ووٹ کی عزت دلوانی ہے، میں نے کہا میں جاؤں گا، گرفتاری بھی دوں گا، سب کچھ کروں گا۔ مگر میں آج پریشان ہوں کہ ایک صوبے کا آئی جی 3 گھنٹے کہاں رہا، وہ کس کی تحویل میں رہا، کہاں وہ حفظ بجا میں تھا۔ ایک آئی جی گریڈ 21 22 کا ہوتا ہے، اس کو اگر اتنے ہی کہا جائے کہ تمہیں ہم او ایس سی کر دیں گے تو وہ تو پھر رہ گیا نا۔ یہ ایف آئی آر کروانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ خلا سے ہوئی تھی، فضا سے ہوئی تھی یا زمین سے ہوئی تھی؟ میں ان ایف آئی آروں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا رکن ہوں اور نواز شریف اور مادر ملت کا پیغام لے کے چلا ہوں۔ آج اگر ہری پور ڈسٹرکٹ ہری پور کے لوگ میری آواز سنتے ہیں، میں ان کو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مادر ملت کل کہہ رہی تھی کہ بیٹا جا کے ہری پور والوں کو کہنا جن کے دادا صدر ایوب نے میرا الیکشن چرایا ان کی اولادوں کو ووٹ نہ دو۔ یہ پیغام مادر ملت سے لے کے میں آیا ہوں کہ ان کی اولادوں کو، صدر ایوب کی اولادوں کو، مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں کی اولادوں کو ووٹ نہ دو۔ یہ مقدس ضمانت ہے۔ جب ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، اپنے ووٹ سے ان کو پڑھتے ہیں، پھر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے دادا نے مارشل لا ٹھیک لگایا تھا، تمہارے باپ نے مارشل لا ٹھیک لگایا تھا۔ آج قوم یہ تہیہ کر لے اور تمام جماعتوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ جن جن کے آباء و اجداد نے ملک میں مارشل لا لگایا ہے ان کے بچوں کو ٹکٹ نہ دو، ان کو ہم نے ووٹس نہیں دینے۔ یہ پیغام ہے ہمارا۔ اور جس گنڈا گردی کے ساتھ وہ ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی آر کرنے والا خود جو ہے قانون کو مطلوب ہے۔ میں نے کہا خواہ ایف آئی آریں کرو، خواہ تم ہمارے راستے روکو، مگر ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو تم نہیں روک سکتے۔ بابا قوم کے قدموں میں کھڑے ہو کر قسم کھائی ہے، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے پاکستان دیا، پاکستان بنایا اور اس پاکستان کو بچانا، اس کے آئین کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ میں اپنے بابا قوم اور مادر ملت کے مزار پہ چیخ کر آیا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ایک الیکشن چور ایوب خان نے الیکشن چوری کیا جس کے بدلے میں ہمیں پورا ملک گنوانا پڑا، اور آج 2018 کا الیکشن چوری ہو گیا ہے۔ اللہ ہماری ریاست کو سلامت رکھے، اللہ ہماری عدالتوں کو سلامت رکھے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس عدالتی نظام سندھ کو، اس کے اوپر بڑا پریشر تھا، انہوں نے پھر بھی ضمانت لی۔ جو لوگ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہر جگہ ارشد ملک پالا ہوا ہوگا، مگر وہ کوئی عدالت بڑی تکڑی تھی، انہوں نے ارشد ملک والی نہیں تھی۔ وہ عدالت جو تھی وہ جسٹس نسیم والی تھی، اس نے دھڑلے سے فیصلہ دیا، ضمانت دے دی، اور مجھے ڈرایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب، میں تو وارث ہوں اس قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اور مادر ملت کا، کیونکہ 1906 میں بننے والی مسلم لیگ، اس میں میرے دادا نے 1907 میں شمولیت اختیار کی۔
یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ ہے اور ہم قائد اعظم کی مسلم لیگ میں ہم وارث ہیں کسی پہ ایف آئی آر کروائیں؟ ہم مادر ملت کے وارث ہیں، ہم اپنی مسلم لیگ کے وارث ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا قائد اعظم سے تعلق ہی نہیں وہ ایف آئی آر کٹوا رہا ہے، اور کس کی یہ ماں پہ کٹوا رہا ہے؟ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی یہ ماں سے۔ میں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، ادھر بھی بھگتیں گے، پشاور میں بھی بھگتیں گے، گجرانوالہ میں بھی بھگتیں گے، ہر جگہ بھگتیں گے، اس لیے کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ۔ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اپنے بھائیوں کو، اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مگر میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ بنائے، جو آئین کو نہ مانے، جو آئین کو توڑے، خواہ وہ مشرف ہے، ضیاء ہے، ایوب ہے، جو بھی ہے، انہوں نے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آدھا ملک گوا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایف آئی آریں بھی ہوں گی، گرفتاریاں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، اس لیے کہ مادر ملت نے چٹاگام میں کہا تھا ووٹ کو عزت دو، اس کے لیے نکلیں۔ آپ سوال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو آج ہماری پیشی ہوئی ہے اس پہ تو ہمارے وکلاء بات کریں گے۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کراچی میں کل تھا تو کراچی میں مزار قائد پہ گیا، اور میں نے جب فاتحہ پڑھی، درود و سلام پڑھا، میں بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدموں کو بوسہ دیا اور مادر ملت کے قدموں کو بوسہ دیا جو ملت کی ماں ہیں فاطمہ جناح، ان کے قدموں کو میں نے بوسہ دیا، اور میں نے کہا بابا آپ نے اس برے صغیر کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور یہ رہنمائی آپ کو مدینہ منورہ سے جب دیدار مصطفیٰ ہوا، کھلی آنکھوں سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لندن میں اپنے فلیٹ میں گفتگو ہوئی، کھلی آنکھوں سے دیدار ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد علی جناح تم واپس جاؤ، یہ پاکستان بنے گا، اور میری دعا اور میری شفقت اور میرا تمہارے سر کے اوپر ہاتھ ہوگا، اور برے صغیر کے مسلمان آزادی پائیں گے۔ جب محمد علی جناح واپس آئے، بابا قوم، ہماری پوری قوم کا والد جب واپس آیا تو اس وقت اس نے برے صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلوائی، اور اس آزادی کی تحریک میں ہماری ماں مادر ملت جو ان کی بہن تھی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی، اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کی، اپنے بچوں کے لیے۔ جب میں ان کے مزار پہ گیا تو مجھے مراقبہ کی کیفیت ہوئی، میں نے کہا جو استدعا میں کر رہا ہوں صاحب مزار سے وہ سن رہا ہے۔ میں نے کہا بابا قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی محنت سے ہمیں پاکستان دیا، ہم نااہل تھے، ہم نے اس پاکستان کو توڑ دیا، ہم نے آپ کے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا، ہم نے آپ کی بہن جو ساتھ آپ کے قوم کی ماں لیٹی ہوئی اس کو ہم نے غدار کا لقب دیا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مگر بابا اس وقت قوم پھر ایک مشکل میں ہے، آپ کا پاکستان مشکل میں ہے، آپ کا جس کو آپ نے شہرگ کشمیر کہا تھا وہ کٹ گئی ہے، عملی طور پہ کاٹ دی گئی ہے غلط پالیسیوں سے، انڈیا اس پر قبضہ کر چکا ہے مکمل طور پر۔ میں نے کہا حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے نسلوں تک احسان کیا، لوگ آپ کو کہتے تھے آپ نے بڑا کام کیا کہ آپ نے پاکستان بنایا، وہ کہتے تھے میں صرف ایک لفظ روز محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ کے ویل ڈن محمد علی جناح، میں ایک اس لفظ کو سننے کے لیے زندگی گزار دی ہے، اور آج میرا ایمان ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اس نے جہاد کیا، اس کی بہن نے جہاد کیا۔ جب میں نے وہاں استدعا کی چٹاگانگ میں، مادر ملت ایک جلسہ کو خطاب کر رہی تھی، انہوں نے کہا ووٹ کی عظمت کو پہچانو گے تو ملک بچے گا، ووٹ کو عزت دو گے تو ملک بچے گا۔ پھر میں نے بابا قوم کو حاضر کر کے میں نے یہ اللہ سے استدعا کی، اور میں نے وعدہ کیا اور میں نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو۔
मैंने कहा वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। फिर मैंने कहा जिन लोगों ने मादरे मिल्लत को गद्दार कहा था उनको भी पैगाम दूं। मैंने कहा मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद। इसमें गलत काम किया है। मैं हर 18 अक्टूबर को मादरे मिल्लत के मज़ार पे जाकर मादरे मिल्लत जिंदाबाद कहूंगा। मादरे मिल्लत के साथ ज्यादती करने वाला खुद साख्ता सदर अयूब खान था। उसने मादरे मिल्लत का इलेक्शन चोरी किया और उस चोरी के नतीजे में हमें आधा मुल्क गंवाना पड़ा। मैंने कहा बाबा कौम 2018 में भी इलेक्शन चोरी हो गया है, अल्लाह के आगे दुआ करो कि खुदा इस मुल्क को सलामत रखे और क़यामत तक सलामत रखे। जब बच्चों पे तकलीफ होती है तो वो माँ बाप के पास जाते हैं। जब बच्चों के कोई गली में मारते हैं वो माँ के पास जाके चीखो पकार करते हैं कि अम्मी मुझे फलां ने मारा। मैं भी मादरे मिल्लत के पास गया था। मैंने मादरे मिल्लत को कहा जिस इलेक्शन चोर ने तुम्हारा इलेक्शन चोरी किया था, अम्मा जान मादरे मिल्लत उन्हीं चोरों ने हमारा इलेक्शन चोरी कर लिया है।